جب میری شادی ہوئی تو میں اور میرے ہسبینڈ بہت ینگ تھے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہماری جرنی رہی ہے، آف کورس اپ اینڈ ڈاؤنس سارے رشتوں میں ہوتے ہیں، سارے ریلیشن شپس میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں، آپ کی بہت ساری باتوں میں کانفلکٹ ہوتا ہے، آپ کی چوائسیز میں کانفلکٹ ہوتا ہے، آپ کی عادتوں میں ڈفرینس ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پرابلمس اسٹارٹ وہیں سے ہوتی ہے وین نو بڈی از دیئر فار یو نا. کیونکہ آپ اپنے ہسبینڈ یا وائف کے ساتھ اگر آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے جس کے اوپر آپ دونوں کے اپنے الگ الگ خیالات ہیں، تو آپ کو کوئی بھی بندہ وہاں موجود نہیں ہوتا کہ جو آپ کو صحیح صلاح دے. موسٹلی ہوتا کیا ہے کہ جو لڑکے کے گھر والے ہوتے ہیں وہ لڑکے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، جو لڑکی کے گھر والے ہوتے ہیں وہ لڑکی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، کہ دونوں یہی چلتا رہتا ہے. تو مسئلے وہیں سے شروع ہوتے ہیں نا، کہ کیونکہ دونوں آپس میں کی جانے والی باتیں تو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ یاد رکھتے ہیں کہ تمہاری بہن نے کیا کہا تھا، تمہارے بھائی نے کیا کہا تھا. تو وہ چیز کاؤنسلنگ کے بجائے وہ کچھ عجیب ہی ہو جاتی ہے، اور ایک رشتے کی خرابی پھر وہیں سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ بات ان کے کمرے سے باہر چلی جاتی ہے، ان کا جھگڑا ان کی فیملی میں چلا جاتا ہے، جو کہ کسی بھی ریلیشن شپ کے لیے نا بہت زیادہ بری چیز ہے. مجھے اس چیز کی بہت زیادہ کمی لگتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ میں اس بارے میں مجھے بات کرنی چاہیے. اب مجھے جو میرا ایکسپیرینس ہے اتنا اب ہو گیا ہے مجھے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں ان ساری لڑکیوں کو ایڈریس کر سکتی ہوں جو کہ ابھی نئی ماں بنی ہیں، جن کے ساتھ اسپیشل بچہ یا نہیں بھی ہے، یا جن کی نئی شادی ہوئی ہے. تو دیکھیں، یہ بات تو طے ہے کہ آپ نے کسی اور کے گھر جانا ہے تو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب گھر کے نارمس کیا ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں نا. آف کورس ایک لڑکی کو چینج ہونا پڑتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے نا. یہ ٹائم اور ہے، تو بچوں کو کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے، بچوں کے لیے ایز اے پیرنٹ بھی اور ایز اے پارٹنر بھی اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ لازمی کریں. ان کو بتائیں کہ صحیح چیز کیا ہے، اور اگر غلطی آپ کے بیٹے کی ہے اور آپ کی بہو ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کو آؤٹ لاؤڈ بولیے. آپ اپنے بیٹے کو اس کے سامنے بولیں کہ غلطی تمہاری ہے، شی از رائٹ. کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو پتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر آپ کے پاس اسپیشل بچہ ہے تو ایز اے پیرنٹ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، اس چیز کی کاؤنسلنگ. اگر اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، دماغ کے ڈاکٹر کے پاس یا کاؤنسلر کے پاس جانا ہم لوگوں کو پسند نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں نارم بھی نہیں ہے. کوئی مشورہ بھی دیتا ہے تو ہم اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہے. تو یہ تو ہمارے یہاں سوسائٹی میں نارم ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس چیز میں کمفرٹیبل نہیں ہیں، کاؤنسلر کے پاس جائیں، یا کسی سائیکائٹرسٹ یا کسی دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، یا ریلیشن شپ کاؤنسلر کے پاس جائیں، تو پلیز آپ خود یہ کام کر دیں نا. اگر آپ، اور ضروری نہیں کہ پیرنٹس یہ کام کریں، آپ کا کوئی سبلنگ بھی یہ کام کر سکتا ہے. اگر کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا مجھے دیکھ رہا ہے جس کو لگتا ہے کہ اس کے بردر ان لا، سسٹر ان لا کو ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی، تو بالکل کریے. کیونکہ پتہ ہے ایک اسپیشل بچے کے لیے نا آپ کو ایک لیول پر ہونا بہت ضروری ہے، نہیں تو آپ اس بیٹل میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. آپ اس بچے کو کبھی زندگی کی طرف لا ہی نہیں سکتے. ایک پارٹنر کا کام ہے ہی نہیں یہ. ایک سنگل پیرنٹ کو کتنا ٹائم لگتا ہے ایک بچے کے ساتھ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کیونکہ بچہ اسپیشل ہو یا نارمل ہو، لو ایک ایسی چیز ہے جو کہ وہ اس کو نیڈ ہوتی ہے، پیرنٹ مدر کی بھی اور فادر کی بھی لو کی. تو جب دونوں طرف سے اس کو محبت مل رہی ہوتی ہے، دونوں طرف سے اس کو سپورٹ مل رہا ہوتا ہے نا، تو آپ کا بچہ کیوں نہیں ایکسیل کرے گا؟ وہ بچہ ایکسیل کرتا ہے، لازمی کرتا ہے، کیونکہ اس کی مدر اپنی ڈیوٹیز کر رہی ہے اور فادر اپنی ڈیوٹیز کر رہا ہے نا. تو بچہ تو ایکسیل کرے گا. بہت سارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ جلدی سے سیکھ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ان کے بڑے سبلنگس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ نہیں سیکھ پاتے، جیسے کہ میں تھی، میرے ہسبینڈ تھے، ہمارے پاس کسی ایسے قریبی رشتے دار کا، کسی ایسے بہن یا بھائی کا کوئی بھی ایکسپیرینس موجود نہیں تھا، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو ہمیں وہ چیز بہت زیادہ لگتی تھی کہ کوئی ہمیں کاؤنسل کرنے والا نہیں ہے، سچویشنس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. اوبویسلی آپ جب دوسری فیملیز میں جاتے ہیں، کی پارٹیز ہوتی ہیں، کہیں شادیاں ہوتی ہیں، تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کو حالات کو کس طریقے سے، اگر کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے تو اس کو ہینڈل کس طریقے سے کرنا ہے. لوگ تو باتیں بناتے ہیں نا، لوگ تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. نارملی کیسے کہا جاتا ہے، بیٹا آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، آپ نے غلط بات نہیں کرنی، آپ نے پولائٹ رہنا ہے، آپ نے بڑوں کے سامنے جواب نہیں دینا، آپ نے ان سے بدتمیزی نہیں کرنی. بالکل صحیح بات ہے. لیکن جب بات آپ کی
عزت پہ آئے یا آپ کے پارٹنر کی عزت کے اوپر آئے تو آپ کو اس چیز کا جواب دینا بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بدتمیزی کریں, لیکن آپ اس چیز کو ایڈریس ضرور کریں, آپ اس چیز کا آنسر ضرور دیں. اپنی ساری زندگی ساتھ چلنا ہے نا, تو اگر آپ کی, اور ضروری نہیں ہے کہ صرف لڑکی پر یہ بات آئے نا کہ لڑکی کو برا کہا جا رہا ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکوں کو بھی برا کہا جا رہا ہوتا ہے اور ان کے پارٹنرز کی, ان کی بیویوں کے سامنے برائیاں کی جا رہی ہوتی ہیں, ان کے پارٹنرز کو کہ وہ خامیاں بتائی جا رہی ہوتی ہیں جو ان میں ہیں بھی نہیں یا پہلے کبھی تھی بھی نہیں. کچھ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے, دے لائک ٹو بی دا سینٹر آف اٹریکشن. ان کو شوق ہوتا ہے اٹینشن سیک کرنے کا. ایسی منفرد بات کریں جس سے سب لوگ متوجہ ہوں, اور اس شخص کے بارے میں بات کریں جو عموماً طور پہ خاموش رہتا ہے, یا اگر ہم اس کے پارٹنر میں کے بارے میں بات کریں گے تو وہ خاموش ہی ہو جانا ہے اس نے نا. تو اپنے ریلیشن شپ پہ بالکل بات نہیں آنے دیں, وہیں کے وہیں آپ اس چیز کا آنسر دیں. یہ بات بہت ضروری ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ تباہ کر دیتی ہے یہ چیز. خاموشی اور ہر چیز کو سہ لینا, کسی کا بیڈ بیہیویئر سہ لینا, کسی کا کوئی بندہ آپ کی سیلف اسٹیم پوری محفل میں لو کر رہا ہے, اس چیز کو سہ لینا, یہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ کوئی کم پڑھا لکھا یہ بات کرے. بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ اتنی جاہلانہ بات کر دیتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. تو آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے کس جگہ پر لائن ڈرا کرنی ہے.